اب دعا کرتے رہے انہیں فائدہ ہوئی نہیں تو پھر کیا فلسفہ؟ اب اس کا جواب حدیث پاک سنیے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص ینتظر دعوتا تلحقہ من اب او ام او اخ او صدیق۔ آپ فرماتے ہیں کہ میت کی حالت قبر میں ایسے ہوتی ہے جیسے تیراکی سے ناآشنا آدمی گہرے پانی میں جا پڑے۔ جس طرح گہرے پانی میں ڈوبنے والا شخص جو اس کی حالت ہوتی ہے وہی حالت مرنے والے کی قبر میں ہوتی ہے۔ پھر آپ فرمایا کہ وہ فریاد کرتا ہے، المتغوث قبر میں میت فریاد کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا ینتظر دعوتاً، وہ اپنے باپ کی، اپنے ماں کی، اپنے بھائی اور حتیٰ کہ اپنے دوستوں کی دعاؤں کا انتظار کرتا ہے۔ یہ چار افراد حضور نبی پاک علیہ السلام نے گنوائے ہیں، ان کی دعاؤں کا وہ منتظر ہے۔ وہ چیختا بھی ہے، فریاد بھی کرتا ہے، انتظار بھی کرتا ہے۔ ہم نے تو یہ سن رکھا تھا کہ قبر میں کوئی زندگی نہیں ہوتی ہے، قبر میں کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے، قبر والا وہ پتھر کی مانند ہوتا ہے۔ تو جس کا کلمہ پڑھا ہے اس نے یہ بتلایا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد انسان پتھر نہیں ہوتا، لکڑی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے وہ احساسات بیدار ہوتے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے واضح فرما دیا ہے کہ وہ صرف سنتا سمجھتا نہیں ہے بلکہ وہ دعاؤں کا انتظار بھی کرتا رہتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ جب اس کو دعا پہنچ جاتی ہے، فیضا لاحقت ہو، جب دعا اس کو پہنچ جاتی ہے، تو یہاں یہ بھی ایک شبہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ دعائیں پہنچتی ہی نہیں ہیں، تمہارے ہدیے پہنچتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب دعائیں تمہاری پہنچتی تو ہوتا کیا؟ فرمایا پھر کان احب الیہ من الدنیا وما فیہا، جس طرح سے زندہ شخص کو کہہ دیا یہ جہان سارا تیرا، دنیا تیری، اب اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی۔ فرمایا جب تمہاری دعائیں میت کو پہنچتی ہیں تو میت کو اس سے بڑھ کے خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جمعرات تھی، میں قبرستان گیا، رات کافی گزری ہوئی تھی، میں نے دیکھا حیران ہو کہ قبرستان کے اندر شور و غل ہے اور لوگ جمع ہیں۔ میں نے پوچھا کہ اے آل ایمان تمہیں کیا معاملہ؟ تم نے کہا کہ ایک شخص نے 2 رکعت نماز نفل پڑھا، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور اس میں قل واللہ احد، یہ پڑھا اس نے ثواب دیا اور ہم یہ ثواب تقسیم کر رہے ہیں۔ بڑے حیران ہوئے، واپس پلٹو فرماتے کہ میں نے عہد کر لیا کہ میں ہر جمعرات کو یہ کام کروں گا۔ باتیں جب جمعرات آئی میں نے 2 رکعت نفل پڑھی، پہلی میں قل یا ایھا الکافرون اور اسی میں سورۃ اخلاص پڑھی اور اس کا ثواب میں آل ایمان کی روحوں کو میں نے پیش کر دیا۔ تو کافی وقت گزر گیا تو میں سویا ہوا تھا تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی زیارت مجھے نصیب ہوئی اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابن دینار تجھے مبارک ہو کہ تمہارا یہ عمل رب کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے، اور جو تو مسلمانوں کی بھلائی کے لیے کام کرتا رہا ہے رب کریم نے اس کی برکت سے تیری بخشش کا بھی اعلان فرما دیا ہے۔ تو یہ معاملات ہیں، حدیث پاک میں واضح ہے، سرکار کی ارشاد گرامی ہے کہ بندہ جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں۔ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، 3 عمل قائم رہتے ہیں، صدقہ جاریہ ہے، علم ينتفع به اور ولد صالح يدعو له۔